السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ رائٹر فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے گی ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس کے کمرے سے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی کزنز اسے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھی اس محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اس پر کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، کسی نے اسے اس شادی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا اسے کہ وہ اپنے دل کے مخالف چل رہی تھی؟ کشف، دلہا بھائی باہر آ چکے ہیں، اس کی ایک من چلی کزن نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا۔ وہ جواباً خاموش رہی اور سر جھکا لیا۔ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں جناب نے کہا۔ ریتا بھابھی نے ہنستے ہوئے بتایا۔ دلہا بھائی بہت ہینڈسم ہے، اوپر سے ان کی مسکراہٹ، ماشاءاللہ، میں تو دیکھتے ہی فدا ہو گئی۔ اس کی پھپھو کی بیٹی نے شگوفہ چھوڑا تھا۔ لڑکیوں کے کہے کمرے میں بکھر گئے تھے۔ اسما، اگر تم ان پر فدا ہو ہی گئی ہو تو تم رکھ سکتی ہو ان کو۔ اس نے سر اٹھا کر بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اسما سمیت باقی لڑکیاں یکدم چپ ہوئی تھیں، شاید وہ مذاق کو سیریس لے گئی تھی۔ نہیں کشف، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہی تھی، اسما نے متانت سے کہا۔ وہ تمہارا ہے۔ کشف چپ چاپ اسے دیکھتی رہی تھی۔ میڈم، جب پبلک میں کھڑے ہو کر ہینڈسم لڑکوں کو تاڑتے ہیں تو پکڑے جانے پر یوں چہرہ نہیں چھپایا کرتے۔ وہ اسے اس پل بہت یاد آیا تھا، بہت بری طرح یاد آیا تھا۔ اس کی ہستی، مسکراتی، شوق سی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ آریان، اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ خود بھی نہیں سن پائی تھی۔ کاش تم میری زندگی میں نہ آئے ہوتے تو میں کتنی خوش ہوتی۔ تم مجھے اتنے اچھی کیوں لگتے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں خوش نہیں ہو پا رہی، تمہیں چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی۔ مسکارے سے سجی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے نامحسوس کن انداز میں آہستگی سے آنکھ کا بھیگا ہوا گوشہ صاف کیا، پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ کشف، اسے کسی نے آواز دی۔ وہ چونک کر کھڑی ہوئی۔ عشل اس کے سامنے تھی۔ وہ یکدم آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ تم نے بہت دیر لگا دی، وہ خفا سی نم آنکھوں کے ساتھ بولی تو عشل دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر ہنس دی۔ وہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لائٹ پنک کلر کے پیروں کو چھوتے فراک کے ساتھ اس نے سی گرین کلر کا دوپٹہ آدھا سر پر اور آدھا دائیں بازو سے گزار کر آگے کو ڈال رکھا تھا۔ بالوں کا میسی جوڑا بنایا ہوا تھا۔ ڈارک میک اپ اور ہیوی جیولری اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ بلا شبہ آج کشف بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلو لڑکیوں، باہر نکلو۔ کشف نے پیچھے مڑ کر بلند آواز میں سب کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ دھوکے باز لڑکی، دوست کے آتے ہی ہم سب کو بھول گئی۔ اس کے تایا زاد نے اس کے شانے پر چٹکی کاٹی تھی۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی اور خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بھول گئی موٹی، اس نے ہاتھ لمبا کر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب جاؤ۔ جا رہی ہیں؟ وہ سب ایک ایک کر کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ ریتا بھابھی ہنستے ہوئے اس کے پاس رکی تھی۔ کشف، نکاح کے لیے وہ لوگ 10 منٹ تک یہاں ہوں گے، میں بھی چلتی ہوں، تمہارے سسرال والوں سے مل کر آتی ہوں۔ کشف دھیمے سے ہسپات میں سر ہلا دیا۔ ریتا بھابھی باہر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے عشل کے ساتھ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کشف نے بات کا آغاز کیا۔ فاری آپی اور موسیٰ بھائی کے ساتھ۔ مجھے بہت خوشی ہوتی اگر تم عالم بھائی کے ساتھ آتی۔ کشف کے لبوں سے اچانک بات پھسلی۔ عشل کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ یہ ناممکن ہے، عشل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ واپس آئے ہیں۔ کشف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ واپس آ چکے ہیں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا، مگر پھر سے چھوڑ جانے کے لیے۔ کشف نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واپس آئے ہیں تو تمہارے لیے، تم ان کے ساتھ اپنی سارے غلط فہمیاں دور کر لو عشل۔ کشف نے تحمل سے اسے سمجھایا۔ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، وہ عنقریب ہمیں اس رشتے سے آزاد کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں چھپا کرب کشف کی نظروں سے مخفی نہیں رہ پایا تھا۔ عشل، ہر مسئلے کا حل علیحدگی نہیں ہے، بات کر کے دیکھو ان سے، وہ تمہیں ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے چونک کر آنے والی شخصیت کو دیکھا اور ساکت سی کھڑی ہو گئی۔ حورم، اس کے نگاہوں میں کسی نے جیسے مرچیں سی بھر دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، مجھے پتہ ہے تم دونوں کو میرا آنا اچھا نہیں لگا، مگر بات ضروری ہے۔ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان کا کلیئر کرنا ضروری ہے، ورنہ کسی کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ عشل، میری بات سنو گی نا؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ عشل نے نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ آئیے بیٹھیے، کشف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو کشف۔ وہ رسماً مسکرائی، پھر ایک ستائشی نگاہ اس کے سجے سورے سراپے پر ڈالی۔ آریان کی پسند بہت زبردست ہے، حورم دھیمے سے ہنسی تھی۔ جی، کیا مطلب؟ کشف مزید حیران ہوئی تھی۔ بھلا وہ یہ بات کیوں کہہ رہی تھی، اور وہ یہاں آئی کیوں تھی اب جب کہ اس کا نکاح ہونے والا تھا؟ تو آریان نے پہلی نظر میں تمہیں پسند کیا تھا، حورم بولنا شروع ہوئی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر اس کا پرپوزل لے کر جاؤں، مگر میں نہیں آ سکی تھی۔ میری جگہ آریان پھپھو کو لے کر آیا تھا تمہارے گھر، وہ گہری سانس لے کر بولی۔
میرا اپنے شوہر کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں اس مسئلے سے فری ہو جاؤں گی تو تم سے ملوں گی، مگر تم ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئی. تم نے انگیجمنٹ ختم کر دی. تب آریان کو میں نے ہی بھیجا تھا تمہیں منانے کے لیے. کشف اور ایشل دم ساتھے اسے سن رہے تھے. اور پھر حورم نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی. ایشل اور عالم کی ریلیشن شپ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. میں اسلام آباد چلی گئی تھی. آریان میرے ساتھ تھا. ہم اس وقت بہت سے کرائسس میں تھے. تم نے اسے کال کی تھی، وہ تب میرے ساتھ تھا. وہ بولتے بولتے رک گئی تھی. اس کا سانس یکدم پھولنے لگا. کشف نے سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھایا تھا اور اسے پانی کا گلاس دیا. اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھام لیا. 2 گھونٹ بھرنے کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئی. کشف، تم تو جانتی ہو نا کہ وہ میرا بھائی ہے. میں اس کی بہن ہوں. وہ بچپن سے ہی مجھ سے بہت اٹیچ رہا ہے. میری شادی کامیاب نہیں ہو سکی تھی. ہماری لو میرج تھی. میرا شوہر ایک اچھا انسان ہی تھا. شادی کے 2 سال بعد ہماری سپریشن ہو گئی تھی. میں اس سے محبت کرتی تھی مگر اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی تھی. میں اس وقت بہت ٹوٹی بکھری تھی. آریان نے میرا ساتھ دیا تھا. وہ خود ان دنوں بہت پریشان تھا. وہ اپنا بزنس چھوڑ کر میرے لیے اسلام آباد آیا تھا. مگر کشف، تمہیں اسے سمجھنا چاہیے تھا. تم نے اسے سمجھا نہیں. تم نے ایک بار پھر اس رشتے کو جذبات میں آ کر ختم کر دیا. کشف نے یکدم نگاہیں چرا لیں. اگر کشف نے انگیجمنٹ ختم کی تھی تو آپ کے بھائی نے بھی تو انگیجمنٹ اگلے دن ہی ختم کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ یہ ایک پائیدار رشتہ نہیں ہے. کب سے خاموش بیٹھی ایشل یکدم بول پڑی تھی. پھر حورم کے اور کشف کو اپنی طرف دیکھتا پا کر یکدم چپ ہوئی. ہاں بالکل، یہ مشورہ بھی اسے میں نے ہی دیا تھا منگنی ختم کرنے کا. حورم نے کندھے اچکا کر کہا. کشف نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا. تو کیا اس کا رشتہ ختم کروانے میں بھی سامنے بیٹھی لڑکی کا ہاتھ تھا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیونکہ منگنی ایک مضبوط اور پائیدار رشتہ نہیں ہے. تم بچے ہر دوسرے روز منگنی توڑ دیتے ہو اور ایک دوسرے کے منہ پر انگوٹھی دے مارتے ہو. اس لیے میں نے آریان سے کہا ایسے رشتے کو ختم کر دو جو پائیدار ہی نہ ہو. حورم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کشف یکدم رو پڑی. آپ نے انہیں ایسا مشورہ کیوں دیا؟ آپ تو ان کی بہن تھیں. آپ انہیں سچا مشورہ بھی دے سکتی تھیں. آپ تو جانتی تھی کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں. پھر بھی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی چلی جا رہی تھی. حورم نے دھیمے سے مسکرا کر سر ہلا دیا. اسی لیے میں نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ایک پائیدار رشتہ جوڑ لیں. ایک مضبوط رشتہ جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. حورم کی بات اب مکمل ہوئی تھی. میں نے آریان سے کہا تھا کہ کشف سے نکاح کر لے تاکہ وہ آئندہ جذبات میں آ کر انگوٹھی اس کے منہ پر دے مارنے کی حماقت نہ کرے. کیا مطلب؟ کشف کو جیسے یقین نہیں آیا تھا. ایشل بھی بے یقینی سے حورم کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہی تھی. مطلب تمہیں آریان خود سمجھائے گا. نکاح ہو لینے دو. حورم شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی. حورم نے اس کی گنگ صورت دیکھ کر ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا. وہ یکدم اس کے گلے لگ گئی. آئی ایم سو سوری. مجھے معاف کر دیں. میں آپ کو بہت غلط سمجھی تھی. آپ بہت سچی ہیں حورم. اچھی ہیں حورم آپی. کشف کی آواز بھرانے لگی. حورم نرمی سے مسکراتی. رونا بند کرو کشف. آریان نے مجھے چھوڑنا نہیں اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے تمہیں رلایا. وہ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. کشف نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا تھا. وہ تم سے بھی بہت محبت کرتا ہے. کشف کے لب خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلے. اب مجھے ایشل سے کچھ کہنے. تحمل سے میری بات سننا. حورم نے محتاط انداز میں ایشل کو مخاطب کیا تھا جس کے چہرے پر یکدم نرمی اور مسکراہٹ غائب ہوئی تھی. صاف ظاہر تھا کہ اسے حورم کا خود سے مخاطب ہونا اچھا نہیں لگا تھا. ہم آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتے. ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ایشل ایک کا لہجہ سرد تھا. انداز چپتا ہوا تھا. حورم ایک دم چپ ہوئی تھی. پھر دھیمی آواز میں بولی. بعض دفعہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. ہر چیز کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے. تم نے کہانی کی دوسری سائڈ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. کتنی بار تمہیں عالم نے وضاحت دینے کی کوشش کی مگر تم. حورم نے جیسے لاچاری سے اسے دیکھا. کیا وہ 2 منٹ سکون سے اس کی بات نہیں سن سکتی تھی؟ ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں ہے. اس نے کٹیلے لہجے میں کہا تھا. اپنے شوہر پر بھروسہ کرو. حورم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. مشرق کی عورت اپنے شوہر پر اندھا بھروسہ کرتی ہے. وہ ساری دنیا کو جھٹلا دیتی ہے مگر اپنے شوہر کو کبھی غلط نہیں سمجھتی جب تک اس کا شوہر خود اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے. تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا. تمہیں اس پر بھروسہ ہوتا تھا. تمہیں اس کی کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تم دونوں کتنے سال ایک چھت تلے رہے ہو. کیا تم نے اس میں کوئی برائی دیکھی؟ وہ کردار کا جتنا مضبوط ہے اس کی گواہی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. تم سب کچھ اچھے سے جانتی ہو. تمہیں صرف اپنی آنکھوں سے یہ پٹی اتارنے کی ضرورت ہے. پھر تمہیں سب کچھ صاف صاف نظر آ جائے گا. وہ بھی جو تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی. وہ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی. فوری طور پر اس سے کوئی جواب نہیں بنا تھا. اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ نہیں ملے تھے. اس نے لب باہم پیوست کر لیے. میں تمہیں نکاح کے بعد سب کلیئر کر دوں گی. نکاح خوار کشف کے گھر والوں کو کمرے کی طرف آتے دیکھ کر حورم نے اسے کہا تھا. وہ خاموشی سے ایک جانب بیٹھی رہ گئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اپنے دوپٹے سے الجھتی ہائی ہیلز پہنے تیز تیز قدم اٹھاتی باہر مہمانوں کی طرف آئی تھی.
کشف کا نکاح ہو چکا تھا۔ مبارکباد کے بعد وہ رضا بھابھی کے کہنے پر مہمانوں کے پاس باہر چلی آئی تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنے دوپٹے میں تھا اور دماغ خورم جی کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ بے دھیانی میں وہ کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کا پیر مڑا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، کسی نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ گرنے سے بچی تھی اور اس کے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچنے پر سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلی تھیں، پھر شرم سے اور پھر غصے سے۔ عالم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ناگواری سے بولی تھی۔ بدتمیزی تو وہ ہے جو تم کرتی آ رہی ہے، وہ سلگتے لہجے میں بولا۔ اس کی کلائی اب بھی عالم کی گرفت میں تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ چٹخ کر بولی تھی۔ کوئی جواب دیے بنا عالم اسے کھینچتا ہوا لان کے کونے میں لے آیا۔ یہاں مہمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوست کی شادی ہے، عالم نے ایک نظر اسٹیج پر بیٹھے آریان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اپنے دوست کے پاس جا کر ان کو کمپنی دیں، وہ تڑخ کر بولی تھی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ اسے کمپنی دینے والی آ گئی ہے۔ تم مجھے کمپنی دو، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ اتنے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ کو کمپنی دینے کے لیے حرم ہے نا؟ وہ سلگ کر بولی تھی۔ عالم ایک دم ہنس پڑا۔ کیوں جھلتی ہو تم اس سے اتنا؟ اس نے غصہ سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ عالم چند لمحے سینے پر ہاتھ باندھے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا، ٹکٹکی باندھے بھرپور توجہ سے۔ ریڈ کلر کے پیروں کو چھوتے فراک کے ساتھ اس نے ریڈ کلر کا شفون کا دوپٹہ لے رکھا تھا جو بار بار پھسل رہا تھا۔ بالوں کی اس نے ڈھیلی ڈھالی سی کھجوری چٹیاں بنا رکھی تھی جس میں موتی کے پھول سجے تھے، کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور ان میں چھپی اداسی اسے کتنا دلکش بنا رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے وہ اسے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ ریڈ کلر تم پر بہت اچھا لگتا ہے، وہ خوابیدہ آواز میں بولا تھا۔ تم پر ہر رنگ سجتا ہے، مگر ریڈ کلر میں تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ رنگ بنا ہی تمہارے لیے ہے، وہ مخمور سی آواز میں بولتا 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ آپ کی ان باتوں کا مقصد؟ اس کی نظروں کے مسلسل حصار پر وہ گھبرا گئی تھی مگر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ میں بس تمہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ اور وہ کہتے کہتے رک گئے اور لب دانتوں میں دبائے۔ کچھ پل اسے دیکھا، پھر کوٹ کی پاکٹ سے کچھ نکالا۔ گجرے؟ اشل کی نگاہیں یکدم تھم گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں تازہ گلابوں کے گجرے تھے۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے دلکش مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ میں نے سوچا تمہیں جانے سے پہلے ایک آخری تحفہ دے دوں۔ تمہیں گجرے پسند ہے نا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جواب تک نہیں دے پائی تھی۔ اپنے شوہر پر بھروسہ کرو، اس کے کانوں میں یہ الفاظ بازگشت بن کر ابھرے تھے۔ تم میرا تحفہ قبول کرو گی؟ عالم نے اسے دور کہیں کھوئے دیکھ کر متوجہ کیا تھا۔ ہمیں اب گجرے اچھے نہیں لگتے، وہ مشکل بول پائی تھی۔ کیوں؟ وہ از حد حیران ہوا تھا۔ کیونکہ یہ پھول ٹوٹ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں، ان سے وابستہ یادیں بہت اذیت ناک ہوتی ہیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک رہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب یہ پھول مرجھا جائیں تو انہیں سنبھال کر رکھ لینا۔ عالم نے اس کے آنسو بھری آنکھوں میں دیکھا تھا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر گجرے پہنا دیے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا پائی تھی، کوئی مزاحمت نہیں کر پائی تھی، وہ آنسوؤں کو اپنے رخساروں پر پھسلنے سے بھی نہیں روک پائی تھی، وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو منتشر ہونے سے بھی نہیں روک پائی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس شخص کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا، وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ کچھ پل اب میرے سامنے کھڑی رہو۔ کیسی عجیب سی فرمائش تھی اس کی، وہ چاہ کر بھی کچھ سخت نہیں کہہ پائی تھی۔ آج چاند نہیں نکلا۔ عالم نے آسمان پر چھائے گہرے اندھیرے اور بادلوں کو دیکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور نگاہیں فلک پر جما لی۔ بارش ہونے والی ہے، دیکھیں کتنے بادل ہیں، وہ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں ہوگی۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ مجھے بس یقین ہے، وہ مسکرایا۔ آپ چلے جائیں گے؟ وہ بے ساختہ یہ سوال پوچھ بیٹھی۔ ہاں۔ کہاں؟ دور، کہیں بہت دور۔ اتنی دور جا کر کیا کریں گے؟ فرار، تمہاری یادوں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، پلکیں جھپکے بنا پوری توجہ سے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا نہ ہوتا تو، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عالم نے اس کی بات سمجھ کر سر ہلایا، پھر نگاہیں اس کے چہرے پر جما لیں۔ تو وہ اس پر ذرا بھر بھی بھروسہ نہیں کیا کرتی تھی کہ تم نے ایک بار بھی جاننے کی کوشش کی کہ میں اس رات حرم کے ساتھ کیوں تھا؟ یہ وہ نقطہ تھا جس پر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خاموشی سے عالم کو دیکھتی رہی تھی۔ میں اس رات حرم کے ساتھ، اس نے عالم کی بات کاٹی۔ بات واضح ہے، آپ ان کے ساتھ اس لیے تھے کیونکہ آپ، اس کی آواز کانپی تھی اور آنسوؤں میں بھیگی تھی، کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کو ان سے محبت ہے۔ آپ، اس کے الفاظ کٹمٹ ہونے لگے تھے، وہ بے اختیار ہوتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، عالم نے تحمل سے کام لیا۔ ایسا ہی ہے، ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ جھوٹے ہیں، آپ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ آپ نے ہمیں استعمال کی شے سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا اور پھر، اس نے اس سے زیادہ سننے کی ہمت عالم میں نہیں تھی۔ شٹ اپ اشل، ابھی غائب ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں کچھ غلط بول دوں گا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ آواز دھیمی رکھ کر جھنجھلائے ہوئے اعصاب پر قابو رکھ کر غرایا تھا۔
آئی ہیٹ یو عالم، وہ اسے دھکا دے کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی تھی۔ عالم نے شدید غصے سے پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آریان اور کشف کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر سے ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ حرم کی کسی بات پر کشف ہنس رہی تھی۔ آریان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ در حقیقت وہ بہت خوش تھا۔ میں نے تم دونوں کو سب کچھ کلیئر کر دیا، اب تم دونوں میں سے کوئی لڑے نہ۔ آخر پر حرم نے ان دونوں کو آنکھیں دکھائیں۔ آپ فکر مت کریں، دیکھتا ہوں سب کیسے یہ رشتہ توڑتی ہیں۔ آریان نے کشف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یکدم جذبز ہو کر نگاہیں چرا گئی تھی۔ خبردار جب اسے کچھ کہا۔ حرم نے مصنوعی گھوری سے نوازا تھا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اب مجھے اشل سے بات کرنی ہے، اس کی بہت ساری غلط فہمیاں دور کرنی ہیں۔ کہاں گئی ہے وہ؟ حرم نے ادھر ادھر دیکھا تھا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ فاریہ آپی سے پوچھی، ادھر ہی کہیں ہوں گی۔ کشف نے ایک نظر ریدا بھابھی اس کے ساتھ بیٹھی فاریہ کی جانب نظروں سے اشارہ کیا۔ فاری، حرم نے اسے پکارا۔ وہ چونکی تھی، پھر اسٹیج کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا حرم؟ اشل کی طرح نظر نہیں آ رہی، مجھے اس سے بات کرنی تھی، حرم نے متفکر انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فاریہ ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر کشف کو دیکھا اور حرم کو۔ وہ دونوں اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ وہ گھر چلی گئی ہے، موسیٰ اسے چھوڑنے گیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ حرم کو حقیقتاً شوق لگا تھا اور سب سے زیادہ بے یقین تو کشف تھی۔ بھلا وہ اس سے ملے بغیر کیسے چلی گئی؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فاریہ نے بہانہ تراشا اور ایکسکیوز می کہتے ہوئے چلی گئی۔ آپی، کشف نے حرم کو سوچوں کے دائرے سے باہر نکالا۔ میں تھک گئی ہوں، بھابھی کو بتا دیجیے گا میں روم میں جا رہی ہوں۔ کشف نے دھیرے سے حرم کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آؤ میں تمہیں چھوڑاتی ہوں، حرم نے اپنی اصلی نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ وہ حرم کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ آریان نے اسے یوں اگنور کیے جانے پر حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، پھر حرم کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ مجھے بھی لے چلیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ حرم کو اس کے بچوں جیسے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی۔ صبر کرو، اس کے پیرنٹس سے اجازت لے لینے دو، پھر مل لینا، بس شرارت سے کہہ کر کشف کا ہاتھ تھامے چلی گئی تھی۔ آریان نے دل محسوس کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ روم میں آ کر کچھ دیر ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج حقیقتاً بہت تھک چکی تھی، مگر اس خوشی کے سامنے وہ تھکاوٹ کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ جس شخص کو اس نے چاہا تھا معجزاتی طور پر اس کا ہو گیا تھا۔ تم مجھ پر ٹرسٹ کیا کرو، وہ ٹھیک کہتا تھا، اسے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نہیں کہتا مجھ سے محبت کرو، لیکن پلیز مجھ پر بھروسہ ضرور کرنا۔ وہ اب اس پر بھروسہ کرے گی، اس نے طے کیا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ تم مجھے بہت اچھی لگی تھی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے فوراً پرپوزل بھیج دیا۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی تھی، کیونکہ میں تمہاری نظروں میں اپنے لیے محبت کے رنگ دیکھ چکا تھا۔ لیکن کشف، مجھ سے وہ محبت مت کرنا جس میں بھروسہ شامل نہ ہو۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقصاں ہو گئی تھی۔ محبت انسان کو بے خود کر دیتی ہے، وہ بھی ہو گئی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جڑنے کے بعد وہ کتنی خوش تھی، اسے اپنے نصیب پر رشک آیا تھا۔ وہ شخص اس کا تھا۔ اشل نے ٹھیک کہا تھا، جو شخص آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہی لوٹ کر آتا ہے۔ کیا تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ آواز آریان کی تھی۔ وہ یکدم چونک کر مڑی تھی تو وہ اس کے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آہٹ بھی نہیں سن پائی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ جب تم میرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ وائٹ شلوار قمیض جس کے آستین اس نے کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے، ساتھ ڈارک بلو ویسٹ کوٹ پہنے وہ کتنا خوبرو لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی مسکراہٹ، وہ کئی بار اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بے خود ہوئی تھی۔ اب اگر تم مجھے ایسے دیکھو گی تو میں شرما جاؤں گا، وہ شوخ لہجے میں بولا تھا۔ کشف نے یکدم سٹ پٹا کر نگاہوں کا رخ پھیرا۔ میں کب دیکھ رہی ہوں آپ کو؟ میں تو اسے کوئی بہانہ نہیں ملا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو رگڑنے لگی تھی۔ آریان کی نظریں اس پر ہی ٹکی تھی۔ ویسے تم نے بڑی آسانی سے انگیجمنٹ ختم کر دی تھی۔ وہ کہاں کچھ بولتا تھا، کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا اسے تنگ کرنے کا۔ آپ نے بھی تو ختم کر دی تھی، وہ خفا سے بولی۔ اور تم تو کسی اور سے نکاح کرنے چاہ رہی تھی۔ وہ ادھار کیوں رکھتا تھا؟ کیونکہ آپ کے پلٹنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، وہ نگاہیں جھکا کر مدھم آواز میں بولی تھی۔ بس یہی تھی تمہاری محبت؟ اتنا سے یقین کر لیتی، مجھے سمجھ لیتی تو۔ خیر، میں بس تمہیں ایک سبق دینا چاہتا تھا۔ امید ہے آئندہ تم ایسا نہیں کرو گی، اس نے سنجیدگی سے مگر نرم لہجے میں کہا۔ آپ بھی وعدہ کریں کہ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو مجھے منائیں گے، وہ بھولے ہوئے چہرے کے ساتھ دھونس جماتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، آریان نے اچھا کو لمبا کیا اور بھویں اچکائیں۔ اور اگر میں ناراض ہو گیا تو بھی آپ ہی مجھے منائیں گے؟ آریان نے صدمے سے اسے دیکھا، وہ کتنی تیز تھی۔ اور اگر میں نہ مناؤں تو میں روٹھی رہوں گی، وہ مغرورانہ انداز میں بولی تھی۔ یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، آریان نے بے چارگی سے کہا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ اپنا ہاتھ دو، آریان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ آریان نے پتہ نہیں کہاں سے انگوٹھی نکالی تھی اور اس کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ واؤ، اس کے لب بے اختیار ستائشی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔
مسز آریان، آئندہ اگر آپ نے غصے میں یہ رنگ اتار کر میرے منہ پر ماری تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آریان نے کچھ مصنوعی غصے سے اسے وارننگ دی تھی۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو مجھے دوبارہ رنگ پہنا دیجیے گا۔ وہ جواباً شرارت سے ہنسی۔ مطلب تم دوبارہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ نہیں، وہ بوکھلا گئی۔ کشف، آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور اسے شانوں سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ ہمارا رشتہ اتنا کچا نہیں ہے کہ یہ پل بھر میں کسی کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ تم سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، مجھ سے محبت بے شک مت کرنا، مگر مجھ پر ٹرسٹ ضرور کرنا۔ میں ایک پرفیکٹ انسان نہیں ہوں، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ تم میرے ساتھ خوش رہو۔ کشف کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھی۔ کرو گے نا مجھ پر ٹرسٹ؟ اس نے امید دیکھی تھی، پھر اس نے آریان کی آنکھوں میں روشنی کی چمک دیکھی تھی۔ بے اختیار نم آنکھوں کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اشل کے جانے کے بعد فارحہ تنہا ایک میز پر کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ موسیٰ اشل کو گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ عالم دور کھڑا مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ تنہا بیٹھی مسلسل موسیٰ کے بدلتے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا دھیان بھٹک کر پیچھے جا رہا تھا جب وہ گھر میں تیار ہو رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جھمکے پہن رہی تھی۔ موسیٰ اس کے پیچھے کھڑا بال برش کر رہا تھا اور وہ اپنے پیچھے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ اب خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ فارحہ کو اپنا نظر انداز کیا جانا بے حد چبھا تھا۔ وہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس سے نگاہیں ملانے سے گریز کیوں کر رہا تھا؟ اس نے بال کھلے چھوڑنے کی بجائے کیچر میں باندھ لیا اور موسیٰ کی طرف مڑی۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ میں آپ کو اگنور کیوں کروں گا؟ وہ صوفے پر بیٹھا سر جھکائے شوز پہن رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اب بھی نہیں اٹھائی تھیں۔ تم کر رہے ہو، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فارحہ کو اس کے اس انداز کی عادت نہیں تھی۔ تم میری طرف دیکھ کر بات کرو، فارحہ نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ آپ کو میرا خود کو دیکھنا پسند نہیں اور میں آپ سے کیا بات کروں؟ وہ سر جھٹک کر بولا، سرد انداز میں، پھر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے فارحہ کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ موسیٰ نے اس سے نگاہیں نہیں ملی تھیں۔ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ فارحہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ گھڑی پر نگاہیں جماتا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم آخر مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ وہ سلگ کر اس کی طرف مڑا۔ آپ کو اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے میری ناراضی کی؟ اس پل اس نے موسیٰ کی آنکھوں میں اتنی اجنبیت اور کیوں پرواہ ہے آپ کو؟ لگتا ہے کیا ہوں میں آپ کا؟ وہ رکھائی سے بولا تھا۔ تم میرے شوہر ہو موسیٰ، وہ یکدم جذبات میں آ کر چلائی تھی۔ شوہر؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا تھا۔ کبھی مجھے اپنا شوہر سمجھا ہے تم نے؟ تم تو ہر پل مجھے اجنبی کر دیتی ہو۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر وہ واپس مڑا تھا۔ گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر واپس مڑ گیا تھا۔ وہ ساکت ہوتے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ تو تم یہاں ہو؟ کسی کی آواز پر وہ چونک کر ہال میں لیٹی تھی اور گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا تو جیسے خوف سے منجمد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر اصلی گھٹیا مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مدد کے لیے ارد گرد دیکھا۔ وہ کونے والی میز پر اکیلی بیٹھی تھی۔ عالم دور کھڑا کسی مہمان سے محو گفتگو تھا۔ موسیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اس موقع پر کوئی بدمزگی یا تماشا نہیں چاہتی تھی، اور اگر اس نے حورم کو دیکھ لیا تو؟ سمیر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ آواز دھیمی رکھ کر بولی تھی۔ حورم سے ملنے؟ کہا تھا نا مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور آخر وہ اسے نظر آ بھی گئی تھی۔ مہمانوں کے درمیان آریان کے ساتھ کھڑی ہنستی مسکراتی ہوئی وہ حورم ہی تھی۔ سمیر کی نگاہیں اس کے چہرے پر اٹک گئی تھیں۔ سمیر، تم جاؤ یہاں سے، پلیز تماشا مت بناؤ، اسے سکون سے جینے دو، فارحہ نے جیسے اس کی منت کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بکواس بند کرو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ حورم کی طرف بڑھا تھا۔ فارحہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ سمیر مڑا تھا اور ایک دم اسے دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور ایک دم لڑکھڑا کر اوندھی منہ گری تھی۔ بہت سے لوگ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ فارحہ، فاری! موسیٰ جو ابھی ایشل کو چھوڑ کر واپس آیا تھا اسے یوں گرے دیکھ کر اس کی طرف دوڑا ہوا آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی اور بمشکل آنسو صاف کیے موسیٰ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے سہمی کھڑی اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ سمیر، رک جاؤ! موسیٰ کی گرجدار آواز نے سمیر کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ پلٹا تھا اور اس کے ساتھ ہی عالم، آریان اور حورم نے بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ کولڈ ڈرنک کے گلاس پر عالم کی پکڑ سخت ہوئی تھی۔ حورم کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا تھا۔ آریان نے خاموشی سے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کر کے اسے تحفظ کا احساس دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو دھکا دینے کی؟ وہ اتنے جنونی انداز میں غرایا تھا کہ اس کے ماتھے کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ فارحہ نے موسیٰ کو اس قدر جنونی ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ اپنی ہیرو گیری بند کرو، میں یہاں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ سمیر کا لہجہ سرد تھا، اس کی آنکھوں میں بے حد جنون تھا۔ حورم کا دل یکدم سکڑا تھا۔ ریلیکس ہو جائیں آپی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آریان نے اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے لے کر دبایا تھا۔ وہ جبراً مسکرائی اور گردن کو جنبش دی۔ بکواس بند کرو سمیر، نکلو یہاں سے، میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں۔ عالم نے سخت لہجے میں اسے وارن کیا تھا اور یکدم اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ سمیر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلا تھا
اور یہیں کسی پہاڑ کی طرح سمیر کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں ابھی یہیں سے دفع ہو جاؤ۔ عالم نے مٹھیاں بھینچ کر بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی بیوی سے بات کرنے آیا ہوں، حرم میرے ساتھ جائے گی۔ سمیر پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ بکواس بند کرو اور خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لیا، وہ سب تمہاری بیوی نہیں ہے، سمجھے تم؟ آریان کی سرد آواز سن کر سمیر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ حرم کو مجھے یہاں سے لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سمیر نے جیب سے گن نکالی تھی۔ ارد گرد کھڑے مہمانوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ فارحہ نے موسیٰ کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں تھام لیا تھا، اسے لگا تھا وہ ابھی گر جائے گی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے، وہ سمیر کی دھمکی تھی جس نے عالم کا مزید اشتعال دلایا تھا۔ بکواس بند کرو، میں ڈرتا نہیں ہوں تمہارے اس کھلونے سے، عالم نے ناگواری سے کہا۔ حرم، سمیر نے اسے پکارا۔ اس کی رنگت پھیکی پڑ رہی تھی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور پورا وجود جیسے زلزلوں کے جھٹکوں کی زد میں تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ موسیٰ نے اس کی محویت توڑی تھی جس کی نظریں فارحہ کے ڈرے سہمے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اپنا منہ بند رکھو، سمیر نے گن کا رخ موسیٰ کی طرف کیا تھا۔ فارحہ کی چیخ نکل گئی تھی، وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور بے آواز بولا، ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ اس کے صرف لب ہلے تھے اور ان لبوں کی چبش سے یہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ اسے تسلی دے رہے۔ سمیر گن نیچے کرو، عالم نے تحمل سے کام لیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس گھٹیا شخص کی جان لے لے جس نے ان سب کی زندگیوں میں زہر گھول دیا تھا۔ میں آج یا تو حرم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا یا پھر… اس نے گن کا رخ بدل لیا تھا، اس کی گولی کا نشانہ فارحہ تھی۔ تمہاری جان نکالوں گا میں، موسیٰ نے اشتعال میں آ کر مٹھیاں بھینچی تھیں اور پھر ایک دم آگے بڑھ کر سمیر کو گریبان سے پکڑا تھا اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا تھا۔ سمیر کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری بیوی ہے وہ، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کا سوچا بھی۔ وہ ایک کے بعد ایک پنچ اس کے منہ پر مارتا جا رہا تھا، انداز جنونی تھا۔ مارتے مارتے اس کا ہاتھ چھل ہو گیا تھا، مگر اس نے بس نہیں کی تھی۔ سمیر نے اپنے بچاؤ میں یکدم گن سیدھی کر کے فارحہ پر تان لی تھی۔ تم میری جان لوگے؟ سمیر کا انداز طنزیہ تھا۔ اپنی بیوی کے لیے میری جان نہ لے سکے تو کیا کرو گے؟ ہونٹ سے رستا ہوا خون اپنی شرٹ کے آستین سے صاف کرتے ہوئے سمیر نے اسے مزید اشتعال دلانے کی کوشش کی تھی۔ تو میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا، موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے کہا تھا، اور اس سے اگلے لمحے ہی وہ سمیر پر جھپٹا تھا اور اس کے ہاتھ سے گن چھیننے کی کوشش کی تھی۔ گولی چلنے کی آواز آئی تھی، ایک ساتھ کئی چیخیں بلند ہوئی تھی، ان میں وہ بھی شامل تھی۔ خوف سے ساکت و جامد، اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش تک نہ ہوئی تھی، نگاہیں بس اس کے وجود پر جمی تھی جو زمین پر گرتا چلا جا رہا تھا۔ خون، سرخ گاڑھا خون، اس نے اس کے وجود سے بہت سارا خون نکلتے دیکھا تھا اور پھر وہ ایک دم ہسیانی انداز میں چیخی تھی، موسیٰ! اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کی ادکھلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، آنکھیں بند مت کرنا پلیز موسیٰ، آنکھیں کھولو۔ اپنا دوپٹہ اس کے وجود سے نکلتے خون پر رکھے وہ بار بار خون روکنے کی کوشش کرتی ہوئی بے رب جملے دہرا رہی تھی، عالم اسے ہوش میں لاؤ نا، عالم کچھ کرو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ موسیٰ نے ڈوبتی ہوئی سانسوں کے درمیان فارحہ کا سرد پڑتا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ روئیں مت۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں اور نبض ہلکی ہو رہی تھی۔ فارحہ نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر سر ٹکا کر بری طرح رو دی تھی۔ تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا موسیٰ، ورنہ میرے آنسوؤں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عالم نے ہی ہمت کر کے آگے بڑھ کر موسیٰ کو سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا تھا، وہ اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے محبت کی تھی، یہ اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے ایک غلط انسان سے محبت کی تھی، ایک ایسے انسان سے محبت کی تھی جس نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ سمیر اقبال وہ شخص تھا جس نے حرم خان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اس کی زندگی کو جیتے جی جہنم بنایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہ کر بھی روز جیتی تھی، روز مرتی تھی اور اس کے بغیر بھی ماہی بے آب کی طرح تڑپتی تھی۔ محبت پر کس کا بس چلتا ہے، یہ تو ایک کمظرف انسان سے ہو جاتی ہے، اور اسے بھی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ اسے پہلی بار ملا تھا اور وہ اسے دیکھتی ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوئی تھی۔ اسے نہیں یاد اس نے اس شخص میں کیا دیکھا تھا، اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ اس شخص کو دیکھنے کے بعد کچھ اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، وہ جیسے بصارت سے محروم ہو گئی تھی۔ وہ شخص اسے پاگل کر گیا تھا۔ سمیر کی اس سے اکثر بہانے سے ملاقات ہوتی تھی، پہلے دوستی، پھر محبت، اور گریجویشن کے بعد اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ جب سمیر نے اسے پرپوز کیا تھا، اس کے ماں باپ تھے نہیں، آریان کو اس نے سمیر کے بارے میں پہلے سے بتایا ہوا تھا، سو اس نے بلا تاخیر اس کا پرپوزل قبول کر لیا۔ پھپھو کی پاکستان واپسی پر ان کی شادی ہو گئی تھی۔ سمیر نے اسے کبھی اپنے گھر والوں کے متعلق نہیں بتایا تھا، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ سمیر کے ماں باپ ان کی شادی کے خلاف ہیں۔ بہت دیر بعد اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ سمیر نے اپنے ماں باپ سے اس شادی کا ذکر تک نہیں کیا۔
وہ اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتی اگر سمیر کا رویہ اچانک اس کے ساتھ نہ بدلتا۔ وہ عجیب ہو گیا تھا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن اور پوری رات گھر سے باہر رہ کر گزار دیتا تھا۔ وہ اس کے جھوٹے بیانوں پر بھی یقین کر لیتی اگر اس نے اس دن سمیر کو کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹورانٹ میں لنچ کرتے نہ دیکھا ہوتا۔ سمیر نے نئی گرل فرینڈ بنانی شروع کر دی تھی۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا تھا۔ آئے روز ان کی تلخ کلامی ہوتی جس کے نتیجے میں وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ اس نے یہ سب بھی برداشت کیا، لیکن پھر اس نے ایک دن سمیر کو اپنے باپ سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا وہ اس کی شادی کروا رہے تھے اور سمیر ان کو بہانے سے انکار کر رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ سمیر یہ شادی جلد ہی کر لے گا۔ 2 سال میں پہلی بار حرم کو احساس ہوا تھا کہ اس نے سمیر سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اس دن سمیر سے بہت لڑی تھی۔ سمیر نے اسے بری طرح مارا تھا، وہ مار کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس روز اس نے آریان کو سب کچھ بتانے کی غرض سے فون کیا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے عالم کو کال کی تھی اور اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ عالم نے اس کی بہت مدد کی تھی اور عالم کو شاید اس مدد کی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا، اس کی زندگی، عالم اور اشل کی زندگی، اور اب موسیٰ۔ وہ آریان کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھی تھی اور ساتھ کھڑے سمیر کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اس شخص کو دیکھتی رہی تھی اور پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس شخص کے چہرے پر دے مارا۔ گھن آتی ہے مجھے تم سے، گھن آتی ہے مجھے خود سے کہ میں نے تم جیسے انسان سے محبت کی تھی۔ اس کا انداز اتنا سرد تھا کہ سمیر کو لگا وہ اس کے الفاظ اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیں گے۔ حرم، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مانتا ہوں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ سمیر نے ندامت سے سر جھکا کر کہا تھا۔ میری جگہ تم ہوتے تو مجھے معاف کر دیتے؟ حرم نے استحضائی انداز میں سر جھٹکا۔ نہیں، میرا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے۔ سمیر کو لگا تھا وہ اس سے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ تو پھر میں بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ تم نے میری ہی نہیں عالم اور موسیٰ کی بھی زندگی برباد کی ہے، عالم اور اشل کی بھی زندگی برباد کی۔ اگر موسیٰ کو کچھ ہوا نا تو یاد رکھنا میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ آخر پر انگشت شہادت اٹھا کر کھرائی تھی۔ پولیس کے سائرن بجنے لگے تھے۔ یقیناً عالم نے ہی پولیس کو بھیجا ہوگا سمیر کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا، آج سے تم میرے لیے مر گئی وہ محبت جو کبھی میں نے تم سے کی تھی، اس نے نفرت سے کہا تھا اور ایک دم واپس وہ چلی گئی تھی۔ سمیر نے اسے آخری بار دیکھا تھا وہ اب پولیس والوں کی حراست میں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خاموشی، گہری جامد خاموشی، روح کو چیر دینے والی خاموشی۔ اس نے زندگی میں آج سے پہلے اتنی خاموشی محسوس نہیں کی تھی۔ ماربل کے سفید فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی وہ بے حد خاموش نظر آتی تھی۔ اس کا دوپٹہ شانوں سے پھسل رہا تھا، آدھے بال کیچر میں مقید تھے اور کچھ چہرے کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اسے تو فرق تک نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اسے آخر موسیٰ کی اتنی پرواہ کیوں تھی کہ وہ اس کو کھو دینے کے خوف سے سانس لینا بھول گئی تھی؟ فارحہ، ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالم جانے کب وہاں آیا تھا، وہ شاید ہاسپٹل کی فارمیلٹیز پوری کرنے گیا تھا۔ موسیٰ کو گولی لگی تھی اور ایک پولیس کیس بنا کر ہاسپٹل والے اسے ٹریٹمنٹ دینے سے انکار کر دیتے اگر عالم خود پولیس والا نہ ہوتا۔ اسے بر وقت ٹریٹمنٹ مل گیا تھا اور ڈاکٹرز بھی رک کر اس کے ہوش میں آنے کے متعلق کچھ نہیں بتا پائے تھے۔ گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزر گئی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا تھا، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ تم مجھ سے مل لو، پھر میرے ساتھ واپس چلو۔ عبید انکل کو کال کر دیا، وہ آنے والے ہوں گے۔ نہیں، میں موسیٰ کے پاس رکوں گی، تم گھر چلے جاؤ، اس نے نگاہیں ICU کے بند دروازے پر جمائے ماتھم آواز میں کہا تھا، لیکن وہ کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ عالم، تم گھر چلے جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، میں یہیں رکوں گی اسے جب تک ہوش نہیں آئے گا۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ عالم جانتا تھا کہ وہ ضد کی پکی اپنی جگہ سے ہلے گی بھی نہیں۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے وہ سیدھا ہوا تھا۔ میں فی الحال یہیں ہوں، انکل اور پھپھو آ جائیں پھر جاؤں گا۔ فارحہ نے سر ہلایا تھا اور پھر موسیٰ کے روم میں چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے دھیرے سے قدم اٹھائے تھے، بنا آہٹ پیدا کیا وہ خاموشی سے چلتی اس کے بیڈ کے سرہانے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے موسیٰ کے بے ہوش وجود کو دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بے حد زرد، جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس نے پہلی بار موسیٰ کو اس طرح بے حس و حرکت اور خاموش دیکھا تھا، ورنہ تو ہر وقت فریش سے چہرے والے ہنستے مسکراتے موسیٰ کو دیکھنے کی عادت تھی۔ اس کے بیڈ کے قریب وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پپوٹے مسلسل رونے کے باعث سوج گئے تھے اور آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ اس کا دل تھا کہ تکلیف کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ موسیٰ، اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ آنکھیں کھولو نا۔ وہ پھر رو پڑی تھی۔ آپ ہمیشہ ہنستی رہا کریں، آپ ہنستی اچھی لگتی ہے، میں نے کبھی آپ کو کھل کر ہنستے نہیں دیکھا۔ اس کا سر جھک گیا تھا، آنکھیں بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ وہ شخص اسے ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا تھا اور آج وہ اسے رلا رہا تھا اپنی خاموشی سے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کہیں گی تو انکار کیسے کر پاؤں گا؟ آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ یادوں کا حملہ اچانک ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کوئی اس کے زخموں کو ادھیڑ رہا ہے۔ مسئلہ تو کم وقت دل کے ساتھ ہے۔ آپ نے میری نظروں سے خود کو کہاں دیکھا ہے؟ میں تم پر ترس نہیں کھا رہا، یہ میری ہمدردی نہیں ہے، محبت ہے جسے تم کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فارحہ نے ایک دم بھیگی پلکیں اٹھائی تھی اور آہستگی سے موسیٰ کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔
میں نہیں جانتی یہ کیا ہے موسیٰ، مگر میرا دل تکلیف کی شدت سے پھٹ رہا ہے۔ گولی تمہیں لگی ہے اور درد مجھے ہو رہا ہے۔ تمہیں بے ہوش پڑے دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ میں آج ڈر گئی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ موسیٰ میں تمہیں کھو دینے کے خوف سے سانس نہیں لے پائی تھی۔ اس کے ہاتھ پر سر ٹکائے بری طرح روتے ہوئے بولتی چلی گئی تھی، جو آپ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے فارحہ، یہ دل کا معاملہ ہے، اور دل کو اچھا لگنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ جو اچھا لگتا ہے وہ ہر حال میں اچھا لگتا ہے، اور جو اچھا نہیں لگتا وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مگر دل کو اچھا نہیں لگ سکتا۔ اس نے موسیٰ کے ہاتھ پر ٹھوڑی ٹکا کر اس کے بے ہوش چہرے کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو موسیٰ، جو اچھا لگتا ہے وہ ہر حال میں اچھا لگتا ہے۔ تم مجھے کبھی برے نہیں لگے تھے موسیٰ، تم بہت اچھی ہو۔ وہ بے خیالی کی کیفیت میں اس کے چہرے کو دیکھتی بولتی چلی جا رہی تھی۔ آپ اپنے حصے کا ہر درد میرے حصے میں ڈال دیں، میں اپنے حصے کی ساری خوشیاں آپ کو دے دوں گا۔ آپ کے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، اور اس کے آنسو رخساروں سے پھسلتے ہوئے موسیٰ کے ہاتھ کو بھگونے لگے تھے۔ تم مجھے بہت رلا رہے ہو موسیٰ، آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے اس طرح اپنے لیے روتے دیکھ کر تڑپ اٹھے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو یوں ہی دیکھتا رہوں، اور جب آپ مسکرائیں تو وقت تھم جائے اور وہ لمحہ میری نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے۔ کیوں کرتا تھا وہ اس سے اتنی محبت؟ کیوں تھا وہ اتنا اچھا؟ میری محبت کی آنچ ایک دن آپ تک ضرور پہنچے گی۔ اور وہ کتنا پر یقین تھا، اور آج اس کا یقین جیت گیا تھا۔ فارحہ جہانگیر کو موسیٰ بن محمد سے محبت ہو گئی تھی، وہ نہیں رہ پائی تھی اس کے بنا۔ موسیٰ دیکھ لو، تمہارا یقین جیت گیا، میری انا کو مات ہوئی ہے، میں تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ کیا تم سن رہے ہو موسیٰ؟ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان اپنے جذبات اسے سنا رہی تھی، جو بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا۔ کاش وہ اس وقت ہوش میں ہوتا تو شاید پھر کبھی ہوش میں نہ آتا۔ بعض دفعہ زندگی صرف ایک لمحہ دیتی ہے، دیر مت کیجیے گا، کیا پتہ زندگی مہلت نہ دے۔ اس کا سر موسیٰ کے سینے پر گرا ہوا تھا، موسیٰ کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کے آنسو موسیٰ کے سینے کو بھگو رہے تھے۔ آئی ایم سوری موسیٰ، میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی، نہ خود کو نہ تمہیں، میں نے بہت دیر کر دی، مگر مجھ سے یوں خفا مت ہو، پلیز ہوش میں آ جاؤ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے نہیں یاد تھا وہ کتنی دیر تک اس کے سینے پر سر رکھے روتی رہی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں پتا چلا وہ کب اسی پوزیشن میں پڑی پڑی سو گئی تھی۔ عبید محمد اور سلطانہ پھپھو ایک نظر اسے دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب کسی نے نرمی سے اس کا سر سہلایا تھا۔ اسی اثنا میں بالوں میں سے کسی کے انگلیاں چلانے کا احساس ہوا تھا۔ وہ جانا پہچانا لمس تھا۔ کتنی دیر تک وہ پلکیں چھپک چھپک کر اسے دیکھتی رہی تھی، جو بھرپور انداز میں اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ موسیٰ تم؟ اسے اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ موسیٰ کو کب ہوش آیا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ موسیٰ نے اسے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کیچر میں بندھے بال کھول دیے تھے۔ اس کے ریشمی بال کھل کر چہرے کے اطراف میں بکھر گئے تھے۔ اس کی اس حرکت پر وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی۔ زلفیں نہ باندھا کرو تم، ہوائیں ناراض رہتی ہیں۔ ہاتھ ٹوٹے میں نے چھیڑی ہوں گر زلفیں آپ کی، آپ کے سر کی قسم باد صبا تھی، میں نہ تھا۔ وہ بڑے شوق سے انداز میں گنگنایا تھا۔ فارحہ آنسوؤں کے درمیان ہنسی تھی۔ وہ موسیٰ بن محمد تھا، اسے روتا ہوئے بھی ہنسا دیتا تھا۔ تمہیں ہوش کب آیا؟ جب تم مجھ سے چینخ چینخ کر اظہار محبت کر رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیے اسی شوخ انداز میں بولا تھا۔ کیا؟ فارحہ یکدم سٹ پٹائی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ یوں اڑا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ویسے کیا تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ وہ مزید پھیلا تھا۔ نہیں، وہ اس کے مسکراتی شوق نظروں سے مشید نورس ہوئی تھی۔ میں سب سن چکا ہوں۔ پہلے میں بے ہوش تھا تو تم مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی، اب میں ہوش میں آ گئی تو تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ کیا نہیں کرنا پڑا مجھے تمہارے لیے، گولی کھائی ہے میں نے تمہارے لیے، اور تم مصنوعی خفگی سے اسے گھورنے لگا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ہیرو بن کر گولی کھاؤ؟ اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ فارحہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور نظریں پھیر لیں۔ کہا تھا نا، تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا، آنکھوں میں مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ آئندہ میرے لیے اپنی جان مت دینا، وہ خفگی سے اسے انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں تم میرے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤ گی، آفٹر آل محبت کرتی ہو تم مجھ سے۔ وہ کہاں اسے ستانے سے باز آنے والا تھا۔ موسیٰ، وہ تب گئی تھی۔ اب کیا مجھے دل پر گولی کھانی پڑے گی تم سے اظہار محبت سننے کے لیے؟ وہ اسے بار بار ستا رہا تھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ کب کے رکے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ تو پھر تم بولو نا، فرمائش کی گئی تھی۔ کیا؟ وہی جو میں سننا چاہتا ہوں، مسکراتا ہوا شوق لہجہ۔ پہلے وہ کہاں اتنی جلدی اس کی باتوں میں آتی تھی؟ تو تم مجھ سے اظہار محبت سننا چاہتی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ یقین کرو گی نا میرا؟ بڑے مان سے پوچھا گیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے۔ ساتھ دو گی میرا؟ تعمر میں تم سے محبت کرتا ہوں فارحہ، آج پھر اقرار کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ اس کے چہرے پر دھنک کے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ اب تمہاری باری۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے اظہار محبت چاہتا ہے۔ میں تم سے، اس نے بڑی ہمت جمع کی تھی بولنے کے لیے۔ موسیٰ نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔
تم نہیں، آپ، موسیٰ نے تصحیح کی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں موسیٰ، اس نے کہہ دیا تھا۔ باخدا اس نے کہہ دیا تھا۔ موسیٰ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کتنے ہی لمحے لگے تھے اسے اپنی سماعتوں پر یقین کرنے میں، تو بالآخر فارحہ کو موسیٰ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ چاہت بھری نظروں سے اسے تکنے لگا تھا۔ مجھ سے اتنی محبت مت کیا کرو موسیٰ، ورنہ، فارحہ نے مسکراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی، ورنہ عشق ہو جائے گا۔ موسیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہونے دو۔ فارحہ کا سر موسیٰ کے سینے سے جا لگا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اس کی حسیات کی تکمیل ہو گئی تھی۔ وہ اب کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عالم کل رات سے ہی غائب تھا۔ موسیٰ کے گولی لگنے کی خبر عالم کی زبانی سب کو معلوم ہوئی تھی۔ جہانگیر اور اورنگزیب ہاسپٹل اس کی خیر خیریت پوچھنے گئے تھے۔ نور جہاں بھی ساتھ جانا چاہ رہی تھی، مگر عالم نے ان کو روک دیا تھا کہ موسیٰ اب ٹھیک ہے۔ گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزر گئی تھی۔ وہ پھر بھی کافی پریشان تھے۔ ایشل، کل تو جلدی کیوں آ گئی تھی؟ تخت پر اپنے پاس گمسم بیٹھی ایشل کو دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ کچھ نہیں دادی، بس ایسے ہی، وہ ان کو ٹال گئی تھی۔ عالم سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ہوئی تھی، اس نے گہری سانس لی۔ وہ واپس جا رہے ہیں، سو جانے سے پہلے ہمیں آزاد کر دیں گے، اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ تو نے اس کی بات نہیں سنی؟ نور جہاں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ سننے کو اب کیا رہ گیا ہے دادی؟ نور جہاں کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھی۔ وہ کس قدر ڈھیٹ تھی۔ سب لوگ اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر وہ کسی کی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ یکدم ڈور بیل بجی تھی۔ اس نے کسل مندی سے اٹھ کر سلیپر لیے پہنے اور گیٹ کھولا۔ کوریئر والا اسے سائن کیے بغیر اسے خاکی لفافہ تھما کر چلا گیا تھا۔ اس نے سانس روک لیا۔ کیا تھا اس لفافے میں؟ طلاق نامہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عالم اسے کیسے طلاق دے سکتا تھا؟ کیا وہ اسے کہنے پر چھوڑ گیا تھا؟ کیا وہ ایک بار پھر چلا گیا تھا اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کو چاک کیا تھا۔ سفید رنگ کا طے شدہ کاغذ اس نے اندر سے نکالا اور اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کے درمیان اسے تھاما تھا۔ اوہ خدا! وہ طلاق نامہ نہیں تھا، وہ خط تھا، اور وہ خط کس نے بھیجا تھا؟ اس کا نام نیچے لکھا ہوا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے خط پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ السلام علیکم، میں جانتی ہوں تم میری بات نہیں سنو گی، مجھے تمہیں ہر حال میں سچ بتانا تھا، اس لیے تمہیں خط لکھ رہی ہوں۔ میں کون ہوں، عالم کی زندگی میں کیسی آئی، تمہیں اس بات کا تجسس ضرور ہوگا۔ میں عالم کے دوست آریان کی بڑی بہن ہوں۔ عالم اور آریان کالج کے زمانے کے دوست تھے۔ عالم کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ مجھے وہ بالکل آریان کی طرح عزیز ہے۔ میری شادی سمیر سے ہوئی تھی۔ ہماری لو میرج تھی، مگر بدقسمتی سے یہ شادی کامیاب ثابت نہیں ہوئی تھی۔ سمیر ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، مارتا تھا اور کئی دن تک گھر واپس نہیں آتا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا وہ کسی سے شادی کر رہا ہے۔ اپنے پیرنٹس کے فورس کرنے پر میں نے اس دن اس سے بہت لڑی تھی۔ اس نے مجھے بہت مارا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ تب میں نے آریان کو سب کچھ بتانا چاہا، مگر وہ یہاں نہیں تھا۔ مجھے آخری امید عالم کی صورت میں نظر آئی تھی۔ میں نے اس سے رابطہ کیا تھا اور اس دن اتفاق سے فارحہ کی شادی سمیر کے ساتھ ہو رہی تھی۔ عالم مجھے لینے آیا تھا، تب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ عالم سے میں نے تمہارا بہت ذکر سنا تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا اس کے پاس تمہاری باتیں ہوتی تھیں، ایشل نے یہ کیا وہ کیا۔ خیر، کیسی عجیب بات ہے نا۔ میں اپنے شوہر کی دوسری شادی میں شریک ہوئی تھی۔ سمیر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ میں اسے عدالت میں گھسیٹوں گی۔ وہ جانتا تھا میں ایسا کر بھی سکتی ہوں۔ اس نے شاید اسی لیے فارحہ کو طلاق دے دی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی، مگر یہ ایک طرح سے فارحہ کے حق میں اچھا ہوا تھا۔ وہ شخص اس کے قابل نہیں تھا۔ تمہاری فیملی کو میں نے کچھ باتیں سینسر کر کے اپنے بارے میں بتایا تھا، اور عالم نے اصرار کیا کہ میں اس کی طرف ٹھہروں جب تک یہ کیس سے سالو نہیں ہوتا۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ آریان کو کچھ دن تک واپس آ جانا تھا۔ اس کے بعد تمہیں یاد ہے جس دن عالم نے تمہیں شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے لے جا رہا تھا؟ اس دن میں نے عالم کو کال کی تھی، وہ میرے ساتھ نہیں گیا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن گیا تھا، کیونکہ سمیر نے طلاق کے لیے شرط رکھی تھی کہ میں اپنی پراپرٹی اس کے نام کر دوں۔ اگر میں ایسا کرتی تو آریان کو سب پتہ چل جاتا۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی مسئلے کو بھی عالم نے ہینڈل کیا تھا، اور بعد میں آریان کو بھی اسی نے سب کچھ بتایا تھا۔ تمہارے ولیمے والے روز جو ہوا وہ الگ کہانی ہے ایشل۔ اس روز سمیر نے ڈیورس پیپرز پر سائن کرنے تھے، مگر اس نے شرط رکھی تھی کہ میں اس سے خود ملنے آؤں۔ عالم کو ارجنٹ میرے ساتھ جانا پڑا تھا۔ میرا خیال تھا ہم 2 گھنٹوں تک واپس آ جائیں گے، لیکن پھر کچھ ہوا ایشل۔ سمیر سے ملاقات کے بعد واپسی کے دوران میں اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ عالم مجھے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ آریان حیدرآباد میں تھا۔ میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے، وقت گزرتا گیا، پھر رات ہو گئی۔ وہ بہت بھیانک رات تھی ایشل۔ اس رات مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ مجھے برین ٹیومر ہے۔ مجھے لگا تھا کہ کائنات ایک بار پھر فنا ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس رات میری وجہ سے تم دونوں کی زندگی میں اتنی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ میں اگلی صبح اسلام آباد چلی گئی تھی۔ میں نے آریان کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ عالم نے بعد میں اپنا ٹرانسفر کروایا تھا۔ آریان کی شادی پر وہ واپس آیا تھا، اور تبھی میں آریان کے ساتھ واپس آئی تھی۔ سمیر نے فارحہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں کہ وہ مجھے اس سے ملوائے۔ باقی تم جانتی ہو کہ رات کیا ہوا تھا۔ میں سب مزید کچھ نہیں کہوں گی۔ میں آج رات کی فلائٹ سے کینیڈا جا رہی ہوں، پھپھو کے پاس۔ میری سرجری ہے۔ تم دعا کرنا، اور ہو سکے تو مجھے معاف بھی کر دینا۔ میری وجہ سے تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔
عالم تم سے محبت کرتا ہے ایشل، اس کی محبت پر شک مت کرنا، اور ہو سکے تو اسے روک لینا۔ خدا حافظ، حورم خان۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں، خط پر لکھے الفاظ اس کے آنسوؤں کے باعث دھندلانے لگے تھے۔ تو یہ تھا سچ؟ کتنی کوشش کی تھی سب نے اس کی غلط فہمیاں دور کرنے کی، مگر اس نے ایک بار بھی کسی کی نہیں سنی۔ اور عالم کی کیا غلطی تھی؟ کس بات کی سزا دیتی رہی تھی وہ اسے؟ کیوں نہیں سنی تھی اس نے عالم کی بات؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی، ہاتھ میں وہ خط لیے رو رہی تھی۔ آگہی کا لمحہ بڑا عذاب ہوتا ہے، وہ اسی عذاب سے گزر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ اگلے روز کی بات ہے، وہ اپنے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے موسیٰ کی سرد آواز سنی تھی۔ چونک کر اس نے آنکھیں اٹھائی تھی، بازو میں پلاسٹر ڈالے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ فارحہ بھی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں ہاسپٹل چھوڑ کر آیا ہوں، وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ایشل ایک دم ناسمجھی سے کھڑی ہو گئی۔ بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، بہت کہہ لیا تم نے جو کہنا تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ حال دیکھا تم نے اس کا؟ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، اس نے گھر پر رہنا چھوڑ دیا، تمہاری وجہ سے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور جا رہا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ جانتی تھی وہ کس کی بات کر رہے۔ اذیت نے نئے سرے سے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ وہ جا رہا ہے؟ موسیٰ نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ اسے روک لو، جاؤ ایشل، اسے روک لو، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ اس نے نم آنکھوں سے فارحہ اور موسیٰ کو دیکھا۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ امریکہ، اس کی فلائٹ ہے 1 گھنٹے تک۔ اس نے سنوتے اعصاب کے ساتھ موسیٰ کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اسے روک لو، دیر مت کرو، فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی اور دشمن جان کے بغیر۔ وہ اندھا دھند بھاگے تھے، اس کے پیچھے فارحہ اور موسیٰ کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ایئرپورٹ پہنچتے پہنچتے بھی انہیں ٹریفک کی وجہ سے 35 منٹ لگ گئے تھے۔ وہ کدھر ہیں؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے ہجوم میں تلاشتی پھر رہی تھی۔ اس نے فارحہ اور موسیٰ کے ساتھ آریان اور کشف کو بھی ایئرپورٹ پر دیکھا تھا، جو عالم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ عالم کا فون بھی آف جا رہا تھا۔ کشف، وہ نہیں ملے نا؟ وہ رو پڑی تھی۔ فلائٹ اناؤنس ہونے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ پورا ایئرپورٹ چھان چکے تھے مگر عالم نظر نہیں آیا تھا۔ عالم سے کہو واپس آ جائیں، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ان کو بہت غلط سمجھا، ہم نے ان پر بلا وجہ الزام لگا دیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کشف، ان سے کہو لوٹ آئیں، ان کی جدائی ہماری سانسیں چھین لیں گی۔ وہ گھٹنے میں منہ دے کر بلک بلک کر روتی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی اسے کون دیکھ رہا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پرواہ تھی کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں اس کا تماشا بن رہا ہے۔ عالم، مت جائیں۔ آنسوں مسلسل، نگاہیں منتظر اور لب مسلسل اس شخص کے لوٹ آنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ وہ کھڑی ہوئی تھی ہمت کر کے اور ادھر ادھر دیکھتی، ایک ایک چہرے میں اسے کھوج رہی تھی۔ کاش کہ وہ اسے نظر آ جائے۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر دیکھتی پلٹی تھی اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر سانس لینا بھول گئی تھی۔ بلیک ہائنک کے ساتھ بلیک لیدر جیکٹ اور جینز پہنے وہ جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چمکتے جوتوں سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر آ رکی تھی۔ وہ بے یقینی کا لمحہ تھا، وہ وصل کا لمحہ تھا، وہ دیدار کا لمحہ تھا، وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ تھا۔ عالم، وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے اس وقت پرواہ نہیں کی تھی کہ اسے کون دیکھ رہا ہے، وہ عالم کے ساتھ تھی۔ اسے کسی کی پرواہ کہاں ہو سکتی تھی؟ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ ایک لفظ نہیں بولا تھا، اس نے اسے رو لینے دیا۔ دیکھو تم نے میری شرٹ کا کیا حال کیا، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا، اور وہ بری طرح شرمندہ ہوتے ہوئے اسے الگ ہوئی تھی۔ وہ سوری، وہ منمنائی تھی۔ سوری کس لیے؟ وہ بھویں سکیڑ کر بولا تو وہ ایک بار پھر شرمندہ سی ہو کر اس کی شرٹ کو دیکھنے لگی تھی جو آنسوؤں کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ تو مجھے روکنے آئی ہو؟ دلچسپی سے پوچھا گیا۔ جی، وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ ہم آپ کو روکنے آئے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ واپس جانا ہوگا، اگر آپ نہیں رکیں گے تو ہم پھر بھی آپ کو روکیں گے۔ کیا انداز تھا اس کا، کیسا حق جتا رہی تھی وہ۔ اور کیسے روکو گے مجھے؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے بڑے دلچسپی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ہم روئیں گے، اس نے دھمکی دی۔ اوکے فائن، رو لو، اس سے فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نہیں رکوں گا۔ ہمارے رونے سے بھی نہیں رکیں گے؟ آپ ہمیں روتا ہوا چھوڑ جائیں گے کیا؟ عالم کا دل پگھلا تھا اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر۔ اب کیوں روک رہی ہو مجھے؟ وہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ ہمیں سب پتہ چل گیا، ہم سچ جان گئے، ہم نے آپ کو غلط سمجھا، ہمیں معاف کر دیں۔ اس کے چہرے پر چھائی ندامت اور شرمندگی دیکھ رہا تھا۔ تو تمہیں دوسروں کی باتوں پر یقین آ گیا اور میں؟ وہ پھر خفا ہوا۔ نہیں عالم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے روکا۔ بہت بول لیا تم نے، آج میری باری ہے بولنے کی، اور تم مجھے سنو گی۔ کتنی بار میں نے تمہیں سچائی بتانے کی کوشش کی تھی، کتنی منتیں کی تھی تمہاری، مگر تم غصے سے 2 قدم آگے بڑھا۔ تم ایک نمبر کی بے وقوف اور ڈھیٹ لڑکی ہو ایشل، تمہیں پتہ بھی ہے میں کتنے بڑے عذاب سے گزرا ہوں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے اور لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ سوری عالم، وہ روحان سی ہوئی۔ واٹ سوری؟ ابھی اپنی سہیلی کے سامنے جو رونے رو رہی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، وہی بات تم مجھے بھی کہہ سکتی تھی۔ اور ایک دم بہت اچانک سے ایشل نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ ایک بار پھر کنفیوز ہو گئی تھی۔ تو کیا یہ ان سب کا مشترکہ پلان تھا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ موسیٰ، فارحہ، آریان اور کشف شوخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے تھمس اپ کا اشارہ کر کے واپس جا رہے تھے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ایک پولیس والے کا دل چرا کر۔ عالم کا انداز خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔
معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایس پی صاحب؟ عالم نے نفی میں گردن ہلائی۔ قطعاً نہیں، تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ میں بس میں غصے سے اسے دیکھ رہا تھا جو نروس سے کھڑی تھی۔ کیا سزا؟ پہلے تحفہ وصول کرو۔ عالم نے اپنی جیکٹ سے کچھ نکالا تھا، وہ اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے پھر کوئی تحفہ دینے والا تھا؟ رنگ، پھول، بریسلیٹ؟ عالم کے ہاتھ میں ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اسے دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ہتھ کڑیاں؟ وہ شاک سی ہو کر عالم کو دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مسز داؤد عالم، آپ کو ایک شریف انسان کا دل چرانے کے جرم میں تعمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ کیا آپ کو یہ سزا قبول ہے؟ پولیس والے کس انداز میں بولتا وہ اسے یکدم ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ قبول ہے۔ اس نے جھٹ اپنی دونوں کلائیاں اس کے سامنے کر دی تھیں۔ عالم نے مسکراتے ہوئے اس کی کلائیوں میں ہتھ کڑیاں لگا دی تھیں۔ اب فرار ناممکن ہے، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، اور پھر اس کے ہمراہ چلتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر بارش کی فوار محسوس کی۔ ہمیں یقین تھا کہ آج بارش ہو جائے گی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی۔ تمہیں کیسے یقین تھا؟ وہ متجسس سا پوچھ رہا تھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا جب دھوپ میں بارش ہونے لگے تو مجھے آواز دے لینا۔ ہم نے آپ کو آواز دی تھی، ہمیں یقین تھا کہ آپ لوٹ آئیں گے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کیا دھوپ میں بارش ہوتی ہے؟ وہ مسکرایا۔ بارش کے قطرے اس کی ٹھوڑی سے ٹپکنے لگے تھے۔ وہ ہنستے ہنستے رونے لگی تھی اور دھوپ میں بارش ہونے لگی۔ ہوتی ہے، دیکھیے ہماری آنکھوں میں، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ عالم نے اس کی آنکھوں میں پانی دیکھا تھا اور اس نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ پھر اس نے افق پر چھائے دھنک کے رنگوں کو دیکھا تھا۔ میں وصل کی بارش میں تمہارے سنگ بھیگنا چاہتا ہوں۔ اب کبھی ہجر کا موسم نہیں آئے گا، اب بہاریں ہماری زندگی میں رنگ بھر دیں گی۔ وہ وصل کی بارش میں اس کے سنگ بھیگ رہا تھا۔ دھنک کے 7 رنگوں نے دھوپ میں بارش ہوتے دیکھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کیا دھوپ میں بارش ہوتی ہے؟ وہ ہنستے ہنستے رونے لگی اور دھوپ میں بارش ہونے لگی۔ وہ نازک کلی مرجھا سی گئی اور رو کر مجھ سے کہنے لگی، تم چھوڑ نہ جانا اے ساجن، دل توڑ نہ جانا اے ساجن، تم دھوپ کی بارش کیا جانو، تم ہجر کا غم ہی کیا جانو، تم دور تھے جب مجھ سے ساجن، میرے ہاتھ کی چوڑی اور کنگن، جب گیت تمہارے گاتے تھے تم یاد بہت ہی آتے تھے، میں ہنستے ہنستے روتی تھی اور دھوپ میں بارش ہوتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناول کے بارے میں اور ایپیسوڈ کے بارے میں رائے دینا ضرور نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے